اگر دو بالغہ لڑکی تھی اور بالغہ لڑکی کا نام نکاح کے وقت بدل دیا یا عدل بدل گیا دونوں کا نام، تو اب نکاح کا کیا حکم ہے اس مسئلے میں؟ لہذا اس کی تفصیل کو دیکھیں کہ بالغہ لڑکی کا نام عدل بدل ہو گیا ہو تو اب کیا کرے۔ چنانچہ اس میں کئی ایک صورتیں ہیں جس کی تفصیل فتاوی محمودیہ وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ اگر دو بہنیں تھیں، گھر کے اندر دو بہنیں تھیں اور دونوں بالغہ تھیں اور ان کا نکاح بھی دو الگ الگ لڑکوں سے طے ہو چکا تھا، پھر ہر ایک بہن سے اس کے طے شدہ رشتے کے موافق نکاح کی اجازت لے لی گئی، لیکن مجلس نکاح میں قاضی صاحب نے غلطی سے نام بدل دیا، عدل بدل کر دیا، تو یہ نکاح نافذ نہیں ہوا، بلکہ نکاح فضولی کے درجے میں ہو کر موقوف ہو گیا، اور اس سلسلے میں اس نکاح کے انعقاد کا شرعی حکم نہیں ہوگا۔ اس لیے لڑکی نے جس لڑکے سے نکاح کی اجازت دی تھی اس سے نکاح نہیں کرایا گیا، بلکہ دوسرے سے کرایا گیا جس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو اب اس میں کئی صورتیں پیش آ سکتی ہے جس کی تفصیل فتاوی محمودیہ وغیرہ کے اندر نقل کی گئی ہے۔ پہلی صورت تو یہ کہ اگر رخصتی سے قبل اس غلطی کا علم ہو گیا تو دونوں لڑکیوں سے اس نکاح کو صراحتاً رد کرا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اثر نو صحیح رشتوں کے موافق نکاح پڑھایا جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ اگر ایجاب و قبول کے وقت لیے گئے ناموں کے اعتبار سے رخصتی ہوئی ہے تو یہ لڑکی کی طرف سے نکاح سابق پر عملاً رضامندی کی دلیل ہوگا اور نکاح منعقد ہوگا۔ تیسری صورت یہ لکھی ہے کہ اگر رخصتی ایجاب و قبول کے موافق نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے طے شدہ رشتے کے موافق ہوئی تو یہ رخصتی درست نہیں ہوئی، اس لیے لازم ہے کہ اب دونوں میں فوراً تفریق کرا دی جائے اور پھر اثر نو نکاح پڑھایا جائے، اس کے بعد ہی رخصتی اور خلوت ہو۔ بہرحال ان پر توبہ استغفار لازم ہے۔ اس کی مختصراً اور اس کی تفصیل یوں بتلاؤں، یہ اتنی عبارت تو فتاوی محمودیہ جو میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، مفتی فاروق صاحب کی تحقیق کے ساتھ اس کی 16ویں جلد 264 اور 267 تک اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ دو بہنیں تھیں، اب دونوں بہنوں کا نکاح ایک ہی دن طے کیا۔ ایسا ہوتا بھی ہے لوگوں کے ہاں، خرچ کم پڑتا ہے اس سے اور آسانیاں ہو جاتی ہے لڑکی والوں کے لیے۔ تو دونوں بہنوں کا نکاح کرنا تھا۔ اب ایک لڑکی کا نام تھا فاطمہ اور دوسری لڑکی کا نام تھا عائشہ۔ اب فاطمہ کا نکاح عبداللہ سے ہونا تھا اور عائشہ کا نکاح عبد الرحمن سے ہونا تھا۔ عائشہ کا نکاح عبد الرحمن سے کرنے کے بجائے دوسرے لڑکے سے پڑھ دیا قاضی صاحب نے نکاح کے وقت کہ عائشہ کا نکاح عبد الرحمن سے نہیں کیا، دوسرے لڑکے کا نام لے لیا، اور فاطمہ کا نکاح عبد الرحمن سے کر دیا، تو یہ نکاح شرعی اعتبار سے منعقد نہیں ہوگا۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ چنانچہ ہدایہ وغیرہ کے اندر ہے وَكَذَلِكَ يَجُوزُ مَوْقُوفًا لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بغیر رضاها او رجلا بغیر رضاها وهذا عندنا۔ اس طریقے کی عبارت ہدایت دوسری جلد صفحہ 322، فتاوی ہند پہلی جلد صفحہ 299، اور اسی کے تحت فتح القدیر وغیرہ کے اندر ہے فَإِذَا أَجَازَ مَن لَهُ الْإِجَازَةُ ثَبَتَ حُكْمُهُ مُسْتَنِدًا إلى العقد فسر المجیز۔ اس طریقے کی عبارت فتح القدیر کتاب النکاح فصل فی الوکالہ بالنکاح کے تحت جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 297 پر نقل کیا ہے، اور اس کی اور بھی تفصیل کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 105 اور 106 پر نقل کیا گیا ہے۔
وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا لڑکی کا نام اگر بدل گیا اور جس لڑکی کا رشتہ جس لڑکے سے طے تھا، فاطمہ کا عبداللہ سے طے تھا، تو اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فاطمہ کا عبداللہ کے بجائے عبد الرحمن سے نکاح کر دیا تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تفصیل مذکورہ جو حوالے جات دیا ہوں وہاں دیکھیں، اس کے بعد اس مسئلے کی نوعیت سمجھ میں آئے گی۔